ایک چیز کو ختم کرنا ہے تو اس کا وجود لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تیری عقل کتنی کیا سوچ رہا ہے؟ سن، میں نے کیوں پیدا کیا؟ موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ کہ میں نے تم کو زندگی بھی دی، موت بھی دی، دونوں چیزوں کے درمیان وقت بھی دیا، زندگی کے بعد وقت دیا اور اس کے بعد موت دیا، کہ ایسے کھیل رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں نے ایسے ہی کر دیا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو موت و حیات اس لیے دیے کہ حیات دینے کے بعد تم کیا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں گے، تم کو آزمائیں گے ہم کیا کام کرتے ہیں۔ موت اور حیات کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان آزمائے جانے والا ہے، کتنی زندگی ہے۔ اور خوشخبری رب تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو خوشخبری بھی سنا دی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص کو قبر میں جانے کے بعد جواب دینا ہے، قبر میں فرشتے حاضر ہوں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو میت کو قبر میں فرشتے حاضر ہو جائیں گے، فرشتے حاضر ہو کے پوچھیں گے مر ربوں کا، اب آپ یہ سوچیں گے کہ میرے کو عربی نہیں آتی میں کیسے پہچانوں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اور ربوں کا میرے کو معلوم ہی نہیں، من کیا ہے، ربوں کیا ہے، کہاں کیا ہے، یہ میرے کو نہیں معلوم، یہ عربی ہے میں کیسے جواب دوں گا؟ اے اللہ، ہم نے گزارش کی عالم خیال میں مولا، ہم اردو والوں کے لیے کم از کم اردو میں سوال ہوتا، تیلگو والوں کے لیے تیلگو میں سوال ہوتا، کنڑ والوں کے لیے کنڑ میں سوال ہوتا، عربستان میں رہنے والوں کو تو عربی میں سوال ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرے جو زبان نہیں جانتے ان کو اس میں تو سہولت ہوتی، اس میں تو سہولت ہوتی۔ ایک انگریز اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اردو نہیں معلوم، عربی نہیں معلوم، تو کم سے کم یہ سہولت ہوتی کہ اس کے لیے انگلش میں پوچھا جاتا، فرانسیسی ہے، فرانس والا ہے تو فرانس میں پوچھا جاتا، برطانیہ والے سے برطانیہ کی زبان میں پوچھا جاتا، مولا کم از کم ایسا ہوتا تو ہم جواب آسانی سے دے سکتے۔ ہم سے پوچھا جاتا کہ تیرا رب کون ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا بات دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اردو میں پوچھا جاتا تو ہم جواب دیتے ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جاتا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دن بھر ہم اس نبی کا ذکر کرتے رہے، ہر جمعے کو نبی پر سلام پڑھتے رہے، تو ہم سے یہ پوچھا جاتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم، یہ عربی میں پوچھ رہا ہے مولا، فرشتے عربی میں پوچھ رہے ہیں، ہم کیسے جواب دیں گے؟ اگر اردو میں پوچھا جاتا اور دوسری زبان میں پوچھا جاتا، انگلش میں پوچھا جاتا، برطانیہ کی زبان میں پوچھا جاتا، فرانس کی زبان میں پوچھا جاتا، فارسی زبان میں پوچھا جاتا، کسی اور زبان میں پوچھا جاتا، تو رب تبارک و تعالیٰ عالم خیال میں جواب دے گا کہ دیکھ سن، دنیا میں میں نے تجھے اجازت دی تھی، تجھے مہلت دی، جو زبان میں چاہے بات کر لے، جو زبان میں چاہے کر لے، لیکن یہ خبر ہے اور یہ خبر میں سوال کروں گا تو تیری زبان میں نہیں کروں گا، میرے محبوب کی زبان میں سوال کروں گا، میرے محبوب کی زبان میں سوال کروں گا۔ تو ہم نے کیا بولا، ہم کو عربی نہیں آتی، تو سن، رب تبارک و تعالیٰ عالم خیال میں جواب دیتے ہیں تجھے عربی نہیں آتی لیکن تو عربی نہیں جانتا، لیکن رب سب جانتا ہے کہ جب تیرا ایمان پکا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے جواب دینے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے گا، جواب دینے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ فرشتہ پوچھے گا ربوں کا تو ہم عربی جانو یا نہ، جو ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو ہم عربی نہیں جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت دے گا، ایسی صلاحیت دے گا کہ ہم عربی میں جواب دیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی شانی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ الہ العالمین، جمعے کی فجر میں ہم ان پر سلام پڑھتے تھے، جمعے میں سلام پڑھتے تھے، جب محفل ہوتی تو سلام پڑھتے تھے، تو ہم تو یہ کہیں گے مولا تو پوچھتا ہے ان کے بارے میں، اب ہم ادب سے یہ کہیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ میں نے اس کو دیا زندگی، اس کو سب کچھ دیا کہ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ الذی خلق
والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں پر اتنا کرم فرماتے ہیں، گناہگار رہے خطا کار رہے ان پر اتنا کرم فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کی شب میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس سے سوال ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. اس سے سوال ہی نہیں کرتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سوال جواب نہیں ہوتا، نہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. قبر کا عذاب ہوتا ہے. اور بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہر نیک عمل تمہارا قابل قبول رہتا ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ یہ کون تھی؟ یہ طوائفہ تھی جن کا پیشہ ناچ گانا تھا. باید بستانی کو جب معلوم ہوا کہ میرے شہر میں ایک عورت ہے جو گجرا گاتی ہے اور نوجوانوں کو اپنے طرف راغب کر کے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، تو ایک دن حضرت بایزید بستانی اس کے گھر پہ کوٹھی پہ پہنچ گئے. دستک دی. دستک دیتے آپ کو جو دیکھی جبے ابے میں وہ پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے، کیا ہوتا سکھا ہے. تو بولے تمہارا جو کام ہے وہ کام کرے ہو، لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آج رات میں تمہارے ساتھ گزاروں. تمہاری جو فیس ہے جو پیسے لے لو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو پیسوں سے مطلب ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پیسے رکھو، اب رات بھر میں تمہارا مالک ہوں، میں جو بولوں گا تم سنو گی. تو کہا ہاں سنیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلو جاؤ پہلے پانی لا کے آؤ. اس نے پانی لایا، وضو کر لیا. اس کے بعد باید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی دو رکعت نماز پڑھو. سبحان اللہ. تم بھی دو رکعت نماز پڑھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. دو رکعت نماز آپ ادھر پڑھے ادھر وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. رب کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں مولا میں نے اس کے ظاہر کو بدل دیا ہے، اس کو تیری بارگاہ میں لا کے جھکا دیا، ظاہر کو بدل دیا ہے، تیرے بارگاہ میں سجدہ کرا دیا ہے مولا. اب لاج رکھنا اس کے باطن کو اور اندرون کو تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے مولا. اب میں نے ظاہر کو بدل دیا تو اس کے دل کو بدل دے. اس کے دل کو بدل دے. اتنی دعا کرنا تھا. حضرت رابعہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا. عورت پلٹی، حضرت بایزید بستانی سے کہا آپ کا دست حق فرض بڑھاؤ. آپ نے دست حق فرض بڑھایا، اپنا رومال دیا تو کہا کہ دیکھو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں. آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں. رابعہ بصری نے توبہ کیا اور بایزید بستانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، توبہ کر لی. اور اس کے بعد اللہ کا اتنا ذکر کی اتنا ذکر کی کہ 43 سال تک اللہ کے ذکر میں رہے. 30 سال کی عمر ہوئی جب تک آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. اور جب انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اپنے آپ نے اپنے پڑوسن کی عورتوں کو بولا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرا جو پیرا ہے نا، میرے پہننے کے جو کپڑے ہیں اسی میں مجھے کفن دینا، اسی کے اندر مجھے کفن دینا اور لے جا کے تدفین کرنا. ایسے میرے مرنے کے بعد صبح ہونے نہیں دینا، کسی مرد کی نگاہ پڑنے نہیں دینا، بلکہ اس سے پہلے ہی میری تدفین کر دینا. حضرت محترم آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کی تدفین ہو گئی. تدفین ہونے کے بعد فرشتے آ گئے، منکر نکیر آ گئے، آ کے کہنے لگے اے بندی اٹھ جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ اب جب ہم میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں 40 قدم جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. میت کو اٹھا کے بٹھاتے اس سے سوال ہوتا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ سوالات ہوتے ہیں. تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال ہوا کہ
کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے، من ربو کی تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ 40 سال تک میں جس کو یاد کرتے رہی قبر میں بھول جاؤں گی وہی تو میرا رب ہے، وہی تو میرا رب ہے۔ تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ بندی یہ کہتی ہے جواب نہیں دیتی، یہ کہتی ہے کہ میں 40 سال سے جس کو نہیں بھولی اب کیسے بھولوں گی، یہ کہتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وہ چھوڑ دو میری خاص بندی ہے، وہ میری خاص بندی ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر پیرہن نہیں ہے، وہ جو کپڑے تھے پرانا کفن دیا وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جسم پر ہرے کپڑے ہیں، ہرے کپڑے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا ہے رابعہ بات کیا ہے، تم تو یہ کپڑوں میں تبدیل تمہاری نہیں ہوئی تھی، ہرے کپڑوں میں ہوئی تھی، یہ کپڑے کیسے تبدیل ہو گئے؟ تو کہنے لگی کہ میرے رب نے میرے پیرہن کو، میرے کپڑوں کو حفاظت سے وہاں رکھ دیا ہے، کل حساب کتاب ہوگا تو میرے کپڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال میں ڈال کے توڑ دے گا، میرے اعمال میں ڈال دے کر توڑ دے گا۔ تو حضرات محترم جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ توبہ سچی کرتا ہے تو اللہ اس کو مقبول بندہ بنا دیتا ہے، اس کو اپنا چہیتا بندہ بنا دیتا ہے۔ وہ رابعہ بصری جن کی کرامتیں بے شمار ہے، وہ رابعہ بصری بڑے بڑے اولیاء جن کی صحبت میں رہی ہے، وہ رابعہ بصری ہے جن کا یہ عالم ہے کہ جب ایک مرتبہ جلال میں آ گئی تو 2 بکیٹ پانی ہاتھ میں لیا، لے کر کے کہنے لگی بکیٹ میں پانی لیا۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک بکیٹ میں پانی ہے اور ایک بکیٹ میں ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ بکیٹ میں جو پانی ہے میں اس کو دوزخ کو بجھا دوں گی اور یہ جو آگ ہے اس سے جنت کو جلا دوں گی، جنت کو جلا دوں گی اور دوزخ کو بجھا دوں گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ لوگ عبادت کریں تو جنت کے لیے نہ کریں، دوزخ سے ڈر کے نہ کریں، بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ مخاطب حضرت رابعہ بصری کا۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، جب گناہگار تھی، خطا کار تھی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء جن کے صحبت میں رہنے کو اپنے آپ کو قدر کرتے ہیں وہ حضرت رابعہ بصری ہے۔ تو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر پر کرم کر دیتا ہے، ان کے مقدر میں کرم کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ گناہگار خطاکار سیاکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کرم کر دیتا ہے۔ کرم کر دینے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شب جمعہ مل جاتی ہے۔ شب جمعہ جیسے ملی، جمعے کی رات ملی، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اے بندے تو گناہگار خطاکار تھا لیکن اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اب تجھے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا، قیامت کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ کینسر سے مرتا ہے، حدیث شریف میں ہے جو کینسر سے مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جو پیٹ کی تکلیف سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جو کسی چیز کے گرنے سے دب کے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جو رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، ان کے لیے سوال جا رہی۔ تو کیسے کرم فرماتے ہیں مولا تعالیٰ، ہر حال میں کرم فرماتے ہیں مولا۔ اب یہ نہ سوچے کہ اگر ہم ہفتے کے دن مرے تو کیا ہوگا، اتوار کے دن مرے تو کیا ہوگا۔ یقین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ایسی موت دے کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ میں اس کے ساتھ یہ دعا کرو مولا تیری مرضی جب چاہے موت دے لیکن اپنے کرم میں رکھ، اپنے فضل میں رکھ، اپنے کرم میں رکھ۔ اگر ہفتے کو بھی مرے اس کا کرم ہو جائے تو ہفتے کے دن بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، اتوار کے دن میں مرو گے کرم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے جو پھیپڑے کے پھٹنے سے مرتے ہیں، پھیپڑے پھٹ کے جو مر جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں وہ بھی شہادت کا درجہ ہے۔ آج کرونا وائرس سے جتنے مسلمان مرے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کرونا وائرس کی بیماری کے اندر وائرس اتنا صلاحیت کر جاتے ہیں، اس کے جرسوں میں اتنا صلاحیت کر جاتے ہیں کہ آخر میں پھیپڑے پھٹ جاتے ہیں اور مر جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے مرنے والا بھی شہید ہے۔ اب دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ان کیا کرا اس کا عمل ایسا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقدر لکھ دیا، ختم ہو گیا۔ کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کی بلندی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گناہگار خود اپنے کو نقصان پہنچاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چاقو سے اپنے ہاتھ کو مار لے،
مان لیں کہ جا کے ڈاکٹر کو بولے پٹی بنے تو ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تکلیف تو اس کو ہی ہے. تو عمل سے اپنے آپ کو خراب کر لو گے تو تکلیف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اس کی رحمت تو اتنی ہے کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ دیکھو اگر تم زمین اور آسمان کے برابر گناہوں کو لے کر کے آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا میں گناہوں کے ساتھ ہوں، اے اللہ میرے اتنے گناہ شمار نہیں کر سکتے، بے شمار گناہ ہے مولا، اتنے گناہوں کو لے کر کے آیا ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہوں مولا، تو کرم کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ کتنے گناہ ہے، دنیا والے غلطیوں کو دیکھیں گے، خطاؤں کو دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو توبہ کر لیا، میری بارگاہ میں بھی آ گیا، آنسو بھی بہا لیا، اب تو تیرے آنسو کی قیمت یہ ہے کہ تو اب تک گناہگار تھا، تو اب تک دنیا کی نظروں میں مردود تھا، تو دنیا نے تجھے مسترد کر دیا تھا، دنیا نے تجھے عنایت تھے، لیکن اب تو توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا تو بندے اب تو وہ نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اب تک گناہ کرتا، خطا کرتا، سیاہ کرتا، لیکن توبہ کرتے ہی وہ فرماتا ہے اب یہ گناہگار نہیں ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا دوست ہے. تو دیکھو کیسے کرم فرماتا ہے، وہ کیسے غفور رحیم ہے، ہر حال میں کرم فرمانا چاہتا ہے. تو حضرت محترم اس کے کرم کو تلاش کرو اور جہاں تک ہو سکے عمل صالح کرنے کی کوشش کرو، اور کثرت سے خاتمہ اگر اچھا چاہتے ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت قیمتی بات بولوں میں. آپ سمجھ رہے ہیں ایسی سوچیں گے مر جائیں گے، چاہے چلے جائیں گے، لے کے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آخر وقت میں انسان کا بہت خطرناک ہوتا ہے. شیطان اپنے مکر فریب میں رہتا، آ کے آپ کو پیاس لگتے رہتی، پانی پیش کرتا، پیاس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ویسے وقت بولتا کہ اللہ کو نہیں مانتا بولیے ٹھنڈا پانی دیتا ہوں. اگر اللہ توفیق چھین لے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، مومن کے ساتھ اگر توفیق چھین لی گئی تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ پانی دے دیتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو آخر وقت کا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. آخر وقت کا اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے شہادت عطا فرما، میرا مقبول بندہ بنا لے، ایسی دعائیں کرتے تھے. اور آج ہم بے فکری سے ہمارے پاس خاتمہ کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. دیکھو کیسا ہوگا یہ 60 سال کی زندگی، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کتنی طویل ہے، کتنی طویل ہے. اور اگر بندہ دیکھ رہے گا، اچھا جواب دے دے گا تو یہ طویل زندگی میں کیا ہوگا اس کے لیے؟ قبر میں وحشت نہیں ہوگی اس کو، قبر میں اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا، گرمی نہیں ہوگی اس کے لیے، نیک بندے کے لیے. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب 3 سوال کا مکمل جواب دے دیتا ہے تو اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جانے سے دلہن سو جاتی ہے، سبحان اللہ، ایسے سو جانے سے دلہن سو جاتی ہے. اس کے بعد فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جنت کی بہاریں اس کو آتی ہیں. اور اس کو دنیا کی کیا فکر ہوتی ہے. وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا بھائی اتنا اچھا ہو، اتنا میں سہولت میں ہوں، میں جا کے اپنے لوگوں کو بول کے آتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں بندے، وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور، یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے. اب کیا تم سکون سے رہ جا. تو حضرت محترم اگر سکون کی زندگی قبر میں چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی تو کیسے ٹوٹ جائے گی، مشکل میں، مصیبت میں. اور ایک یاد رکھیے، مسجد کے اندر اتنے لوگ ہیں، ایک اللہ کا بندہ اٹھ کے میرے کو یہ بولتے کہ میرے کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ صحیح سکون میں ہوں بول کے بولتے، کسی کو کوئی ایک بولتے مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی سوچ نہیں ہے، بولتے کوئی نہیں بول سکتے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کا ذہن کچھ نہ کچھ غم کی طرف، خوف کی طرف لگا ہوا رہتا ہے. تو ایسے میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ خاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرما دیتے ہیں کہ انتقال ہوتے ہی بزرگوں نے لکھا ہے کہ احادیث شریفہ کی روشنی میں جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور جیسے رمضان میں مر جاتے ہیں یا جمعرات کی شب میں مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ انتقال کرنے کے بعد جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر میں رکھنے کے بعد
یہ جو عرصہ گزرتا ہے سالوں کا سال ان کو محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایسے خبر میں رکھیے اس کے بعد جو عرصہ گزر جاتا ہے ان کو محسوس نہیں ہوتا، بلکہ حشر قائم ہونے تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ خبر میں رکھے اب حشر ہو گیا۔ تو کیسا کرم فرماتا ہے مولا؟ تو اس کے کرم کو تلاش کرو، اس کے طلب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے اچھے اعمال کو تلاش کرو، اور جیسے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ مسلمان کسی مسلمان کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دے۔ مسلمان کی تعریف یہی ہے، مسلمان کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو اپنے زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ تب ہم غور کر لیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی کیا، ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی کیا، تو سمجھ لو ہمارے اسلام میں مسلمانوں میں فرق ہے۔ اگر وہ فرق کو دور کرنا ہے تو یہ چیزیں دور کر لینا۔ کسی مسلمان کو زبان سے تکلیف نہیں، کسی مسلمان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ مرنے کے بعد ہر شخص یہ بولنا کرے بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے میں لوگ شریک ہو کے 100 لوگ یہ کہتے کہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 40 آدمی کہہ دے یہ اچھا تھا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ تو ایسے بنو کہ لوگ مرنے کے بعد بھی تمہاری تعریف کرے اور وہ تعریف کے اوپر اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی کرتے ہیں کہ مولا ہم کو ایسے ہی بنا، جو جن کو تو مغفرت فرماتا ہے انہیں میں سے ہمیں بنا۔ مولا ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے مولا۔